وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، یعنی یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ بس یہ اللہ نے ایک محض کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رہنے بہنے کے لیے، یہاں زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ تو اور دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ جو ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، پلروں کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے جس سے کھیتی باڑی ادھر پیدا ہوتی ہے۔ تو جو ان کے درمیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق ہے، پرند جو ہیں وہ اڑتے چلتے پھرتے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے طور پر پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنا تعارف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کافر لوگ ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ یہ اللہ نے محض ایک کھیل بنایا ہوا ہے، تماشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے کفر کیا آگ کی، یعنی ان کے لیے پھر آگ ٹھکانہ ہوگا جنہوں نے یہ اس کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے برابر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کل مفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان و زمین بنایا تو اس میں جن لوگوں نے رہنا ہے انہوں نے جو کام کرنے ہیں اس کا ان کو معاوضہ ملنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ تمام زندگی نیک اعمال کرتا رہے، ایمان لائے، دکھوں مصیبتوں میں پریشانی میں زندگی بسر کرے، اور دوسرا زمین میں فساد مچاتا پھرے، جو چاہے دل کرتا چاہے، تو ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو تو یہ کل کو برابر ہو جائیں گے یا ہم کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم متقی لوگوں کو بدکار لوگوں کی طرح برابر کر دیں۔ یہ تو نہیں کہ ایک بندہ آج جیسے دنیا میں دنیا کی کمائی کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ دنیا کا مال کما لیتا ہے، جو نہیں کرتا وہ بیکار رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو نیک اعمال کرے گا اس کو معاوضہ ملے گا، جو برے کام کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو اگر یہ جزا سزا ہی نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین کو کھیل تماشا نہ سمجھو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، بابرکت ہے وہ کتاب، تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں یا اس کی نشانیوں میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب بابرکت اتاری ہے، تو ایسی بابرکت ہے کہ جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، ہر خیر اور ہر برائی اس میں موجود ہے، یعنی اس کا بدلہ موجود ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھا، جو برا کرے گا برا، اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ہم نے اس کو بابرکت نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، یعنی غور و فکر کریں کہ اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور فرمایا جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو جن کی عقل ہوگی وہی حاصل کریں گے، جو ان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی انہوں نے کیا اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم سے مقصد کیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان۔ نعم العبد انہ اواب، بے شک وہ ہمارا اچھا بندہ تھا اور بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا سلیمان، تو باپ بھی نبی تھا، باپ بھی بادشاہ تھا، آگے اللہ نے بیٹا عطا کیا سلیمان، وہ بھی نبی تھے اور وہ بھی بادشاہ تھے، دونوں باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی اور نال نبوت بھی نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باوجود ان دونوں چیزوں کے ہونے کے
وہ ہمارا بندہ اچھا تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، یعنی اکڑ، تکبر، فخر، غرور نہیں تھا۔ دونوں چیزیں ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ فَقَائِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جب پیش کیے گئے ان پر پچھلے پہر تیز رو عمدہ گھوڑے۔ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي، پس کہا سلیمان علیہ السلام نے بے شک نے میں نے محبوب سمجھا ہے دنیا کے مال کو اپنے رب کے ذکر سے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے اوٹ میں، یعنی پردے میں۔ ردوہا علی، تم ان کو واپس لٹاؤ مجھ پہ۔ فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، پس وہ شروع ہوئے چھوتے تھے ان کو ہاتھوں کے ساتھ، ان کی پنڈلیوں کو اور ان کی گردنوں کو۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بہت بڑے ایک مجاہد بھی تھے، جیسے ان کے باپ تھے حضرت داؤد، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے نہیں تھے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ جو بیٹا تھا کہ سلیمان، وہ بھی مجاہد تھے، جہاد کرنے والے تھے، تو انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے، جہاد کرنے کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، بڑے عمدہ اور تیز رو۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک وقت پچھلے پہر جو تھا نا گھوڑے پیش کیے گئے، تو عشی کہتے ہیں ظہر سے لے کر عصر تک کے وقت، یا ظہر سے لے کر مغرب کے وقت تک۔ چونکہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اس وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، پچھلے پہر اللہ کو یاد کرتے تھے، تو اس وقت ان پر گھوڑے پیش کر دیے گئے۔ تو جب گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ بہت عمدہ تھے اور بہت تیز رو تھے، تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ان میں مگن ہو گئے، یعنی ان کی دیکھ بھال میں شروع ہو گئے، ان سے پیار محبت کرنا شروع کر دیا۔ تو دل میں خیال آیا کہ میرا تو وظیفہ ہی ختم ہو گیا ہے، یا میری عصر کی نماز ہی چلی گئی ہے، میں ان کی محبت میں لگا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے مشغول کر دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ تو ان کو دوڑایا، وہ اوٹ میں چھپ گئے، یعنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر کہنے لگے ان کو واپس بلاؤ، گھوڑوں کو واپس لایا گیا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں کاٹ دی، یعنی سب کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ تو دو معنی اس کے مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی داؤد سلیمان علیہ السلام نے ان کو جب اللہ کی محبت میں دیکھا کہ انہوں نے مجھے اللہ کی محبت سے دور کر دیا ہے، ان کی محبت مجھ سے زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے ان کو کاٹ دیا، یعنی ان کو گھوڑوں کو اللہ کے راستہ میں ذبح کر دیا تاکہ یہ نہ ہو، نہ مجھے اللہ کے ذکر سے یہ غافل کر سکے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، جب وہ گھوڑے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، چھپ گئے، دور چلے گئے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو واپس بلاؤ۔ پھر جب واپس بلایا تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسح کیا، ان کے پنڈلیوں کو بھی اور ان کی گردنوں کو بھی، یعنی کہا کہ یہ بہت عمدہ گھوڑے ہیں، بہت اچھے گھوڑے ہیں۔ تو ان سے پھر اللہ کے نبی نے اس طرح محبت کی، یعنی دو معنی ہو گئے۔ ایک تو محبت اللہ کی خاطر ان کو قربان کر دیا، دوسرا یہ تھا کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ گھوڑے کہاں چلے گئے ہیں، پھر ان کو بلا کر ان سے پیار محبت کیا گھوڑوں کے ساتھ۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی داؤد سلیمان علیہ السلام جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔